کہ ان 22 دنوں میں 12 روپے قیمت بڑھی ہے پیٹرول کی. ٹھیک ہے. تو حکومت کر کیا رہی ہے کہ سٹیگر کر رہی ہے. حکومت ریلیف نہیں دے رہی عوام کو, بڑھائے چلے جا رہی ہے اوورال دیکھا جائے تو. لیکن قسطوں میں انجیکشن لگ رہا ہے نا, ہاں ٹھیک ہے, 1 روپیہ 1.5 روپیہ پیسے. 1 روپیہ 1.5 روپیہ, تاکہ ہمارے اوپر نہ آئے کہ مذاکرات ہمارے ناکام نہیں ہوئے, ختم نہیں ہوئے, لیکن ابھی تک ہم کسی نتیجے پر بھی نہیں پہنچے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ ٹٹولنے گئے ہیں کچھ نہ کچھ 1 2 3 4 پیغامات یقینی طور پر امریکنز نے دیے ہوں گے. ٹھیک ہے. ایران بذات خود میثاق مکہ کو یہ نہیں سمجھتا کہ یہ براہ راست میرے لیے خطرہ ہے. ایرانی صدر کو, بکالی باف صاحب کو, حتیٰ کہ عراقچی صاحب کو بھی لوگوں نے برا بھلا کہا. جی ناظرین السلام علیکم, آپ کا میزبان عدنان حیدر, پروگرام خبر نشر, نصرت جاوید ہمارے ساتھ ہیں. نصرت صاحب, کل رات تک جب ہم پروگرام ختم کر کے یہاں سے نکلے, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بیچ میں جو ایک تناؤ کی صورتحال تھی, اس میں کچھ وجوہات ہم نے ڈسکس کی. نہیں آپ نے, میں آتا ہوں نا, وہ ججز تعیناتی والا معاملہ آپ سے شروع کیوں کر رہا ہوں, یہ سوال کیوں پوچھ رہا ہوں, کیونکہ آپ نے وہ ایکس پہ لکھا وٹ ان ریٹرن فار سائننگ دا سمری. یہ سوشل میڈیا تھا, سوشل تو تھا, لیکن آپ اس کا جواب آپ دیں نا. برادر میری جان, اللہ کا واسطہ ہے, تم یقین مانو لوگ تنگ آ چکے ہیں. ہم روزانہ بیٹھتے ہیں, میرے جیسے لوگ سوئی ٹائی لگا کے پانی سامنے رکھ کے اس میں بدانی مارنا شروع ہو جاتے ہیں. تم مجھے ایک بات بتاؤ, اس وقت بنیادی بات یہ ہے کہ بالآخر دستخط ہو گئے یا اور ججز کہ گڈس ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال ابھی بھی جاری ہے. تو جو سبزی مجھے کل فرض کرو کہ 100 روپے کی کلو مل رہی تھی, وہ صبح ہونے تک کیا مجھے 120 کی بھی مل پائے گی یا نہیں؟ مسلسل قیمتیں 4-5 دن سے بڑھ رہی ہیں ہر چیز کی. سر بڑھنا ایک بات ہے, آپ جیسے ماشاءاللہ خوشحال آدمی, چونکہ آپ جوان ہیں اور یہ وہ اور جگیروں کے مالک ہیں, تو آپ تو فرض کرو میرے منہ میں خاک, اگر 100 روپے کلو کی سبزی 150 کی ہو تو جب بھی آپ خرید تو لو نا. ٹھیک ہے, اللہ نے اتنی استعداد دی ہے. ٹھیک ہے, استطاعت دی ہے, اللہ تعالیٰ خیر کرے. ظاہر ہے کیوں خام خواہ آپ 2 نمبری کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. وہ صورتحال سوچو کہ میرے منہ میں خاک کہ تم 200 روپے کلو بھی دینے کو تیار ہو اور تمہیں وہ میسر نہ ہو. لوگ کہیں گے یار یہ بیٹھ کے تو میرا ذکر تو کر نہیں رہے ہیں. خبر یہ آئی ہے, اس کے بارے میں بابو بڑا امریکہ میں ایک ایکسپریشن یوز ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں کچن ٹیبل آئٹمز. ٹھیک ہے, کہ حکومتوں کا بننا اور بگڑنا وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. نہ ہو تو پھر احتجاجی تحریک شروع ہو جاتی ہیں. اب جو یہ ٹرمپ جو ہے اتنا گھبرایا ہوا ہے وہ کیوں ہے کہ یار تمام در روزانہ کبھی خبریں چھپوا دیتے ہیں, اسٹاک ایکسچینج بڑی کامیاب ہو گئی, فلانا ہو گیا, ڈمکڑا ہو گیا, یہ وہ ادھر ادھر. لیکن بذات خود اب دنیا کے ٹاپ آئل پروڈیوسرز میں سے ایک ملک ہوتے ہوئے بھی امریکہ میں بھی پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے, ڈیزل کی قیمت بڑھ رہی ہے, اور اس کے نتیجے میں گروسری آئٹمز اور باقی جو آپ کے کچن آئٹمز ہیں وہ مہنگے ہو رہے ہیں. اور اس کو پسینہ آ رہا ہے کہ آگے میرا سپٹمبر میں نومبر میں وہ آ رہا ہے, اور ہم یہ بھی بحث کرنے کو تیار نہیں ہیں. میں تمہاری بات پہ آؤں گا, آ جاتا ہوں پلیز, اللہ کا واسطہ ہے, لیکن مجھے صرف اتنا تو عرض کر لینا. نہیں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ خبر آئی ہے کہ معاملہ حل ہو گیا. ٹکر یا پتہ نہیں کہیں پڑی ہے, گڈس ٹرانسپورٹر والا وہ ڈینائی کر رہے ہیں کیٹیگوریکلی, ان کے نمائندے. میرا خیال ہے ہمارے اپنے چینل پر تھوڑی دیر پہلے, آپ چونکہ آپ کی مصروفیات ہوتی ہیں, میں کیا کروں,
बिल्लो दे भैड़े भैड़े शौक, तो मैं क्या करूं? मेरा प्रॉब्लम ये तो क्या public- है, मेरा ख्याल है कि इनके जो हैं वो लीडर कोई, यानी वन ऑफ देम इज अवैस चौधरी, उन्होंने हमारे बाकायदा रिपोर्टर साहब से गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात हमारे नाकाम नहीं हुए, ख़त्म नहीं हुए, लेकिन अभी तक हम किसी नतीजे पर भी नहीं पहुंचे। मतलब इनमें भी ट्रांसपोर्टर्स में भी कोई ग्रुप्स दो बन चुके हैं। ग्रुप्स हैं ना, लेकिन उन ग्रुप्स के बावजूद सवाल ये उठता है कि क्या उन ग्रुप्स के बावजूद सप्लाई चेन अफेक्ट हुई है या नहीं। बकौल आप ही के कि जी गुज़श्ता 5-6 दिनों से कीमतें बढ़ रही हैं, हाँ। और जब आप जाके दुकानदार को कहते हैं कि भाई ये क्या है, तो वो ये कहता कल है 350 था तो अब 400 हो गया। अब मैं आपको शुरू दिन से याद है कि मैं तो कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, अली परवेज मलिक जैसा ज़हीन और फतीन भी नहीं। मैंने बारहा आपकी खिदमत में अर्ज किया, मैंने कहा यार ये रोज़ाना की बुनियाद वाला फैसला हमारे यहाँ नहीं चल सकता। ये इसमें भी हुकूमत की चालाकी है हुकूमत की कि बजाय इसके कि आप 15 दिनों बाद यकदम ऐलान कर दें 15 और 20 रुपए कि जी 20 रुपए बढ़ गए, तो आप 2 रुपए बढ़ा दें। 35 रुपए बढ़ गए, अभी तक ये 22 दिनों से ये हो रहा है ना रोजाना की बुनियाद पर। रोज पे चल रहा है। हुजूर अभी तक जो प्राइस में इजाफा हुआ है वो है 26 रुपए, यानी ऐलान जब हुआ, और जो टोटल अमाउंट 26 में से कम हुआ वो है 14 रुपए। यानी मुख्तसर अल्फाज में आप यूँ कह लें, सादा लफ्ज़ों में, कि इन 22 दिनों में 12 रुपए कीमत बढ़ी है। पेट्रोल की, ठीक है। तो हुकूमत कर क्या रही है कि स्टैगर कर रही है। हुकूमत रिलीफ नहीं दे रही आवाम को, बढ़ाए चले जा रही है ओवरऑल देखा जाए तो। लेकिन किस्तों में इंजेक्शन लग रहा है ना, हाँ ठीक है, 1 रुपया 1.5 रुपया पैसे, 1 रुपया 1.5 रुपया, ताकि हमारे ऊपर ना आए। हाँ मैक्सिमम जो कीमत बढ़ी है 7 रुपए 15 पैसे, 7 रुपए 87 पैसे, और जब रिलीफ पे आते हैं तो अभी तक सबसे ज़्यादा जो है वो रिलीफ आपको कहीं भी अल्लाह तुम्हारा भला करे, आई थिंक 2 रुपए एक मरतबा नहीं, एक मरतबा जो है 6 अगस्त को इन्होंने 4 रुपए और 7 पैसे कम किए थे। बाकी 1 रुपया 2 रुपया, 1 रुपया 2 रुपए, या बहुत बड़ी हातम ताई की खबर पर लात मारते हुए फैसला ये करते हैं कि जी कीमतें बरकरार हैं। समझ गए हम बात को? तो बराए मेहरबानी होना ये चाहिए था, जवान जवान आदमी हो तुम, तुम्हें चाहिए था कि सब्जी मंडी चले जाते, और आम तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, यू नो माशाल्लाह, लोगों से how to पूछूंगे, record, कि लोग लोगों पूरा से भला पूछ के कहेंगे और सर। मुझे कहते मैं नहीं चाहता कि हुकूमत वक्त को गालियां पड़े। चलें, तो अब आप हुकूमत वक्त की को अपना आइए जी, बिस्मिल्लाह। अच्छा अब आप फरमाइए क्या अपने था? ही सवाल का जवाब दें आप। आपने कौन लिखा सा है X सवाल? पे कि इन रिटर्न क्या मिला सरदारी साहब, इस चीज का समरी पे साइन करने वो तो मैं सोशल मीडिया गपशप बंदा लगाता है यार, क्या सर, होगा? तो कुछ ना कुछ तो है ना कि आपने एक पूरे यार एक as a 20 दिन curious 20 दिन reporter- 21 दिन एक आपने समरी को अड़ा के रखा। रात तक यही था कि आपने कहा कि कुछ कजियों में एक कजिया ये भी सरे फहरिस्त है। ये देखो ना, अब मेरा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि मैं जो गुफ्तगू करता हूँ, आपको उसकी सुर्खी लगाने का बहुत शौक है कि इसमें से सुर्खी क्या हाँ, निकल। तो सुर्खी यही थी ना कि आपने जैसे वो मेरे उस्ताद मोहतरम जिनकी वजह से मैं उर्दू के 2-4 लफ्ज लिख सकता हूँ उर्दू के हवाले से, उर्दू सहाफत के हवाले से, जनाब अब्बास अतर साहब, वो अब्बास अतर साहब ने वो बदकिस्मती से एक लिख दिया था, इधर तुम उधर हम, यानी इधर हम उधर तुम। हाँ, इधर हम उधर तुम। हाँ वो भुट्टो साहब की एक लाहौर में एक तकरीर थी उनकी, जिसमें उन्होंने कहा मैं टांगे तोड़ दूंगा जो वो इस इजलास में जाएगा। ढाका। वो मरते दम तक उनकी, और मरहूम ने खुद मेरे साथ 3 मरतबा तफसीली इंटरव्यू किए, और लतीफ़ा ये है कि वो हेडलाइन, वो बड़े क्रिएटिव आदमी थे, वो अतहर अब्बास साहब ने खुद नहीं दी थी। एक हमारे बहुत सीनियर कुलीग होते थे जो ब्यूरो चीफ थे डॉन के, क्या नाम? उनका नाम था निसार उस्मानी साहब।
ٹھیک ہے. اور جب بھی ضیاء الحق مرحوم لاہور آتے تھے تو سب سے ڈیفیکلٹ کوشچن جو ہے ضیاء صاحب سے وہ نثار صاحب پوچھا کرتے تھے. تو یہ بھٹو صاحب کے جلسے سے نثار عثمانی مرحوم اور عباس اطہر صاحب, نہیں, بھٹو صاحب نے یہ کہا نا ادھر ہم ادھر تم. وہ یار انہوں نے یہ لفظ کہا ہی نہیں. انہوں نے تقریر کی کہ یہ چونکہ اس نے مجھ سے کنسلٹ کیے بغیر اجلاس بلا دیا گیا ہے مجیب الرحمان کے دباؤ میں آ کر, اور پیپلز پارٹی اس اجلاس پہ نہیں جائے گی, اور پیپلز پارٹی کا جو آدمی وہاں جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا میں. اس میں ادھر ادھر کا لفظ ہی نہیں تھا. یہ لفظ ہی نہیں تھا. یہ تو عباس عثمانی صاحب نے انہوں نے اس کی وہ ایک تو عثمانی صاحب نے آدمی نے کہا یار یہ تو عباس یہ تو ادھر تم ادھر ہم ہو گیا, پھر ادھر سوری ادھر ہم ادھر ہم ہو ادھر گیا. تم. ہاں, وہ اب وہ بھی شاعر آدمی تھا, جب وہ ان کا سٹائل ہوتا تھا عباس صاحب کا کہ یوں نا بالوں میں انگلیاں کرتے ہو, تو انہوں نے وہ ہیڈ لائن لگا دی. وہ ہیڈ لائن لگانے کے بادشاہ تھے, وہ گلے پڑ گئی. وہ ان کے سارے وہ تو بھٹو صاحب کا جہاں ذکر کر رہے ہیں یہ ساتھ میں وہی آپ میرے ساتھ حرکت کرتے ہیں. میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھو یہ ڈیورژنز ہیں. میں نے یہ کہا کہ آزاد کشمیر میں جو لڑائی ہو رہی ہے ایک دوسرے پر الزامات کا سلسلہ, میں نے کہا یہ گوٹ یہاں نہیں پھنسی ہوئی. ہاں, آپ نے آپ نے پھر کہا ججز کا مسئلہ. میں نے کہا ہاں اس میں مسئلہ ہے, بلکہ میری دانش میں شاید یہ آزاد کشمیر سے بھی زیادہ سنگین مسئلہ ہے, کیونکہ یا زیادہ اہم کہہ لو سنگین کی بجائے, وہ یہ کہ بھئی بہرحال اس سے آئینی بحران کے, میں نے یاد ہے تمہیں یہ کہا تھا, میں نے کہا یار یہ ہم ہائی کورٹ کے ججز کی تعیناتی کی بات کر رہے ہیں. ہیلو, ہاں ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ یہاں گوٹ نہیں ہے, گوٹ کہیں اور ہے. اور وہ گوٹ میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہ سسٹم کو ریسیٹ کرنے کے حوالے سے ہے کہ کیسے کریں. تو زرداری صاحب بجائے اس کے پریشر رکھتے ہیں حکومت کے اوپر, سمری سائن کر کے سارا پریشر ہی ختم کر. اب یہ ہے کہ اس کی ایک جو کوئی ہمارے سیاستدانوں نے اب سیکھا ہے کہ ٹھیک ہے ان کو تو شوق ہوتا ہے, انہوں نے چونکہ پتہ نہیں مارنی ہوتی ہے کہ ان کو بکواس کرنے تو جو بھی یہ کرتے ہیں. اب نہ سیاستدان جو ہے وہ آپ کو اعتماد میں لینے کے قابل سمجھتا ہے اور دوسری قوتیں تو لیتی ہیں. انہوں نے تو بالکل ہی ٹھیک ہے نا, 2% کے منشیب ہے, ٹھیک ہے یار اپنا لگائی ہوئی ہٹائی بکواس کرنے تو جو بھی کرنی ہے. ہاں انلیس یہ کہ اگر کوئی زیادہ بدتمیزی کرو گے تو پیکا شیکا ہے نا, ایجیٹیٹ کر لیں گے یہ وغیرہ. میرا اپنا خیال ہے کہ ان کے درمیان غیر رسمی جو ہے انٹریکشن ہوا ہے. کن کے درمیان؟ یہ انہی حکومتی حلقوں میں, اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان. حکومتی حلقے سارے ہی ہوتے ہیں نا جو سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں. یہ جو حکومتی بندوبست ہے اس کے بہت سارے سٹیک ہولڈر ہیں نا, تو ان کے اندر جو ہے یہ بات آئی جس میں خاص طور پر مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کو یہ بات سمجھانے کی کوشش ہوئی کہ جی آپ لوگوں نے تو خود ہی ایک میثاق جمہوریت نام کا ایک معاہدہ کیا تھا. اس میں یہ تھا کہ ہم سیاستدان اپنی داڑھی کسی کے ہاتھ میں نہیں دیں گے, یعنی عدلیہ کے ہی جا کے پٹیشنیں جو ہمارے ہاتھ کے فیصلے وہ ہم کریں گے, ہم پولیٹیکل سپیس نہیں دیں گے کسی. اب آپ سر دستخط نہیں کر رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک آ گئی درخواست. پہلا فیصلہ جو آنریبل جج صاحب فرماتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ تو دیکھنا ہوگا کہ ہماری جیورسڈکشن بھی ہے یا نہیں. اس کے بارے میں اپنی رائے پیر کے دن دینے کی بجائے وہ زبانی اپنے کلمات میں کہتے ہیں کہ اس پہ تو شاید صدر اور وزیر اعظم صاحب کو نوٹس بھیجنا ہوگا ان کے, یعنی کہ سیکرٹریز کے تھرو. ہیلو, ہاں ٹھیک ہے. اس کا مطلب انڈائریکٹلی یہ ہوا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بھی قابل سماعت ہی ہے, ورنہ یہ بات. اور اس کے بعد لیکن تحریری آرڈر میں وہ کہتے ہیں کہ وزارت قانون سے وضاحت طلب کی جائے کہ وائی دس از ہیپننگ. ٹھیک ہے. اس نے پھر کہا کہ جناب یہ دیکھیے اب کیا ہوگا, ہم اپنے جھگڑے جو ہے بالآخر وہی کر رہے ہیں نا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے لے کر جائیں گے. تو obviously it was a wake up call for everybody. And I don't think کہ آصف علی زرداری wants کہ کوئی اور جو ہے عدلیہ. اچھا پھر اس میں تو پورا مدعا جو ہے وہ دوبارہ آ جاتا کہ جی پیپلز پارٹی جو ہے وہ توہین عدالت کرنے کی عادی ہے. اور یہ رستہ تھا نا, آپ نے نیر بخاری جیسے بڑے قد کے سیاستدان سے ایک پریس کانفرنس کرا ڈالی. نیر بخاری صاحب نے 2 ججز کا تقریباً نام لے کے کہا کہ ایک تو وہ پیسوں میں انوالو تھا, دوسرا رشوت لیتا تھا,
کرپشن کے 2 ججز کا انہوں نے ذکر کیا, نام لیا, اور ان کے نام کہاں کہا ہے؟ نیر بخاری. میں اس لیے نکال کے لایا, مجھے پتا تھا کہ آپ پیکا سے بہت خوف زدہ ہیں. تو یہ جی ایکسپریس نہیں, یہ سما کی خبر ہے جی, سما نیوز کی. کل بھی میں نے اس کا ویسے ذکر کیا تھا, نیر بخاری کا نام لے کے انہوں نے کہا ہے. تو بھائی جب آپ یہاں تک کروا دیتے ہیں تو اس کا حل تھا نا. جیسے آنریبل جج صاحب نے بھی کہا کہ اعتراض لگ کے سمری واپس آئی, انہوں نے کہا جی نہیں آئی. تو ان کے پاس ایک آپشن تھا کہ اعتراض ہی لگا دیتے کہ یار سمری میں یہ لفظ غلط ہے, نام یہی رکھو, لفظ بدل دو. تو ایک آپشن تو تھا نا. زرداری صاحب جو بوجھ ہے مساق جمہوریت کا کلہ چوک لیا نا انہوں نے, وہ کچھ نون لیگ پہ بھی ڈالتے, ایک جواز رہتا نا. ہم جیسے ٹکا ٹوکری لوگ یہ نہ پوچھتے کہ سارے دن ضائع کر کے آخر کمایا کی. آپ کا یہ سوال درست ہے, مگر اگر مجھے اس کا جواب مل گیا, میرا آپ سے اور دیکھنے والوں سے وعدہ ہے, میں یقینی طور پر بتاؤں گا. آپ ختم نہ کریں اس بات کو, آج میں کہہ رہا ہوں. چلیں پھر بریک لے لیں. یہ ان کی اسائنمنٹ ہے کہ ہمیں ڈھونڈ کے بتائیں گے آخر کو ہوا کیا. ایک بریک لے لیں. ناظرین ویلکم بیک. وہ سب ایران والے معاملے میں پاکستان بڑا متحرک ہے. پاکستان کے وزیر خارجہ اور ڈپٹی وزیر اعظم بھی ان کانٹیکٹ ہیں. پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب اس وقت ایران میں اور اہم ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے. مختلف نیوز ادارے یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ آبنائے ہرمز کے حوالے سے اچھی خبریں آ سکتی ہیں. یو اگری ود دیز نیوز؟ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ذرا تھوڑا سا آبنائے ہرمز سے غالباً اس طرح براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھو نا, آبنائے ہرمز کے لیے وہ تو ایران تو پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ جی ہمارا عمان کے ساتھ جیسے ہی ایگریمنٹ ہو گیا تو فائن, تو ہم تو تیار ہیں. اس کے لیے جو امپورٹنٹ فیکٹر جہاں پہ گوٹ جو ہے وہ ادھر پھنسی ہوئی ہے. اب آپ دیکھو نا, تم ایک موضوع پہ آئے ہو, وہ اس وجہ سے ضروری ہے کہ اسی وجہ سے گڈس ٹرانسپورٹرز کا مسئلہ ہے. ہاں ٹھیک ہے, ڈیزل کی پرائس, ڈیزل اینڈ پیٹرولیم مصنوعات, ٹھیک ہے ساری. اب یہ تمہاری بات دیکھو نا, اس پہ بات کرنا ضروری ہے, زبردست. جب تک امریکہ کا نیول بلاکیڈ ہے بحری ناکہ بندی ایران کی, تو آبنائے ہرمز تو ٹیکنیکلی کھلی نا. ہاں بند رہی ہوں, صحیح ہے. سو جب تک امریکہ اس میں شامل نہیں ہوتا, اس میں کیسے پاکستان گیا اور وہ کھل گئی؟ یہ ہو سکتا ہے پاکستان کو پیغام رسانی. اسحاق ڈار صاحب کی جو گفتگو ہوئی ہے اور جو آفیشل ایران نے بتایا, اس میں عراقچی صاحب نے کہا ہے کہ عمان سے جو مذاکرات ہو رہے ہیں لنکڈ ود آبنائے ہرمز, اس متعلق انہوں نے. میں پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آبنائے ہرمز ہو گیا, ایران اور عمان میں معاہدہ ہو گیا. ہاں لیکن ٹیکنیکلی اسپیکنگ ایران کیا اس کے بعد اپنا تیل کا جہاز جو ہے وہ بھیج سکتا ہے پاکستان کو؟ ہم تو ویسے اقتصادی پابندیاں ہیں. ابھی تک تو ایسی کوئی خبر نہیں ہے تو بحری ناکہ بندی ایران کو ایسی کوئی سہولت. تو جب اس کو ایران کو خود فائدہ نہیں ہے تو وہ کیوں کھولے گا پھر؟ تو بحری ناکہ بندی کے ساتھ مشروط ہی ہوگا نا اس کا اپنا ہرمز کھولنا. یہ تو ایک ایسی یعنی کہ یار تھوڑی سی سنجیدہ بات نہیں ہو سکتا. پاکستان ایک پیغام رسانی کا کام بھی کر رہا ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے اس سارے معاملات میں اگر آپ عمان کو انگیج کر رہے ہیں. دیکھیے بات سنیں, آپ اس کو پسند کریں یا نہ کریں, محسن نقوی صاحب پہ لوگ بہت تنقید کرتے ہیں, ہم بھی ظاہر ہے کہ ماشاءاللہ کو رکتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ان کا اس وقت جو رول بن رہا ہے شٹل ڈپلومیسی میں, وہ بالکل ایک زمانے میں شٹل ڈپلومیسی کا جو لفظ ہے, یہ 1973 میں عرب ایران جنگ شروع ہوئی تھی, تو ہینری کسنجر ان دنوں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے امریکن پریزیڈنٹ کے. تو وہ جو ہے کبھی سیریا, کبھی اسرائیل, کبھی ایجپٹ, ہر وقت وہ ٹھیک. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ ٹٹولنے گئے ہیں کچھ نہ کچھ 1 2 3 4 پیغامات یقینی طور پر امریکنز نے دیے ہوں گے. ٹھیک ہے. ان کا تہران میں نقوی صاحب کی کو ویلکم کرنا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ایران بذات خود میثاق مکہ کو یہ نہیں سمجھتا کہ یہ براہ راست میرے لیے خطرہ ہے یا یہ میرے خلاف یہ بنایا گیا, جو یہاں پہ قوم تاثر دے رہی تھی نا بہت سارے ہمارے تبصرہ نگار, ہے نا.
हो सकता है सेकंड बात, मोहसिन नकवी साहब को रिसीव करने का और उनकी आम लोगों से मुलाकातें करने का या करवाने पर आमादगी इस बात का इजहार है वाज़ेह तौर पर कि पाकिस्तान का किरदार अब भी बतौर सालिस कह लो, सहूलतकार कह लो, पैगाम्बर कह लो, जो भी लफ्ज़ तुम इस्तेमाल करना चाहते हो, वो ईरान तस्लीम करने को आमादा है। पाकिस्तान की जानिब से इस मुआहदा के बाद पर भी वो उतनी पोजीशन ईरान की वहीं पे है, आप ये कहना चाहते हैं? देखना ये पड़ेगा हाँ, कि क्या नकवी साहब को वहां से पॉजिटिव वाइब्स आते हैं या नहीं। ठीक है। क्योंकि देखिए, एक सूरत हाल थी MOU साइन होने तक, उस वक्त तक ईरान के राबर आला जिनको शहीद कर दिया गया था 28 फरवरी को, उनकी तदफीन नहीं हुई थी। हाँ, तदफीन हो जाने के बाद जो है मेरे प्यारे भाई, हमारे यहाँ सूरत हाल ये बनती है कि ये 3 जुलाई को रसूमात तदफीन शुरू होती है। 3 जुलाई से तेहरान, उसके बाद अल्लाह आपका भला करे 6 जुलाई को ही तेहरान की सड़कों से होते होते लाखों करोड़ों का हजूम, और फिर जाना कुम, शाम कुम से फिर अपना इराक में नजफ और करबला, और फिर बिलाखिर तदफीन मशहद। इस सारे ने एक पूरी पैराडाइम शिफ्ट कर दी, और इसमें बहुत सारी खबरें आई कि ईरानी सदर को, बिकाली बाफ साहब को, हत्ता के इराक़ची साहब को भी लोगों ने बड़ा बुरा कहा कि जी ये तो और तुम्हें याद होगा कि उन दिनों जब हम फॉलो कर रहे थे, अभी ये शुरू हुआ था, मैंने तुम्हें कहा यार इस पे निगाह करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत सिंबॉलिक बन रहा है। ये जितने भी जब मकामात से ले जा रहे हैं, हाँ, ठीक है, वो तो रेजिस्टेंस और मज़ाहमत फिर जिस तरह के और शहादत और फिर परचम वो जो लाल था, वाले, लाल ठीक है रंग ना के, जी? हाँ, हाँ। चले वहां तक अगर बात महदूद रहती। दूसरा वाकया ये होता है कि अभी तक हौसी जो थे वो गैर जानिबदार थे जब तक ये नहीं हुई तदफीन। उसके बाद अब तदफीन होती है और हौसी मिलिशिया जो है वो वाज़ेह पोजीशन ले लेती है। पाकिस्तान के जहाज में बैठकर वहां जाती है और पोजीशन लेती है कि अब हम बाबुल मंदब के नीचे से भी, जो कि खुली नहीं, अब हमारी पॉलिसी लिंक्ड विद ईरान होगी ओपनली, तो बगैर इसका मतलब यह है कि फर्स्ट कन्वे द मैसेज कि जी अब खत्म, हो ठीक है, जो होना था हो गया। सवाल उठता है कि क्या जब वापस आएंगे वहां से, तो यहाँ जो आते हैं तो उनके आने के चंद रोज बाद पाकिस्तान से कोई अहम शख्सियत या अहम शख्सियात का वफ्द। भी तेहरान जाएंगी, अच्छा, ठीक है। या वहां से कोई आएगा। दूसरी बात यह है कि क्या नकवी साहब जो हैं वो ईरान से ये पाकिस्तान आएंगे, मुख्तसर क़याम करते हैं, और उसके बाद क्या वाशिंगटन रवाना हो जाएंगे? क्योंकि देखो ना सो इनके दौरे के बाद की जो डेवलपमेंट होगी वो बताएगी दौरा कि वो क्या हुआ है। फ्रूटफुल रहा, ठीक है। उसके लिए मैं देखूंगा कि अगर उसमें कोई पॉजिटिव वाइब्स आई हैं तो मैं ये देखूंगा कि क्या उसके बाद नकवी साहब जो हैं वो अमेरिका भी जाते हैं, फिर वहां से वापस आते हैं, तो फिर हमारे यहाँ कोई आता है ईरान से, या हमारे यहाँ से कोई जाता है। सो इट विल डिसाइड इन नेक्स्ट 2-3-4 डेज। उस हवाले से मैं जरा थोड़ा सा ना मैं खाइफ हूँ। मुझे ये खतरा लाहक है कि शायद जिन पॉजिटिव वाइब्स की मैं तवक्को बांधे हुए हूँ वो शायद मुयस्सर ना हो। उसकी वजह खमेनी साहब ने अपने दफ्तर में अब जिन लोगों को, और जो उन्होंने अफवाज में जो और पासारान में जो तैनातियां शुरू कर रखी हैं, हाँ, नहीं, सबसे बड़ी अहम बात जो मोहसिन रज़ाई को उन्होंने अपना नेशनल सिक्योरिटी का बहुत सारा वो किया है। उनका वो सेक्रेटरी होगा या एडवाइजर, सेक्रेटरी आई थिंक।
وہ تو چیف کہہ لیں نیشنل ارے بھائی نیشنل سیکورٹی چیف کہہ لیں اس مطلب کہ وہ خامنہئی صاحب کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ان مختصر آپ لفظوں میں کہہ لیں وہ یہ ٹھیک ہو گئی. اب یہ انتہا پسند ہے, یہ مذاکرات کے حامیوں میں ان کا شمار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, سمجھ گئے ہیں میری بات. صحیح ہے. دوسری طرف بات یہ ہے کہ سب سے بڑا آدمی جو ریپیٹڈلی کہہ رہا ہے, جو پبلکلی کہہ رہا ہے, وہ ہے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہ جی یہ اس وقت ایران کے پاس ایک وننگ ہینڈ ہے, ہمارے پاس یہ بہترین موقع ہے کہ اب ہم امریکہ کے ساتھ اگر کوئی معاہدہ کریں گے تو فرام دی پوزیشن آف اسٹرینتھ کریں گے, ایز اے ویکنیس نہیں کریں گے. وہ اب اس پوزیشن پہ اٹکے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کی اندرون ملک ایران میں سے ہی پاپولیرٹی کم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, پاپولیرٹی بھی کم ہو رہی ہے اور ہر دوسرے دن ان کے استعفے کی خبریں بھی پھیل جاتی ہیں. درست. آخری خبر جو ہے وہ قرادی صاحب ہیں جن کو بڑی امپورٹنس کہا جاتا ہے کہ ان کی خبریں, کیونکہ محسن رضائی صاحب کی ممکنہ تعیناتی کی خبر انہوں نے دی تھی, محمد باقر خرازی. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے لیکن جب یہ کی انہوں نے کہا کہ جی ان خرازی صاحب کا دعویٰ تھا ٹھیک ہے کہ تقریباً 26 مرتبہ ایرانی صدر جو ہیں وہ اپنے منصب سے استعفیٰ دے چکے ہیں یا دینے کی خواہش کا اظہار کر چکے ہیں, لیکن رہبر اعلیٰ جو ابھی جو ہیں مجتبیٰ خامنہئی صاحب, انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی کیا ہو گیا تمہیں, کنٹینیو کریں اس کو. انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اب اگر یہ استعفیٰ کی بات کریں, خواہش کریں گے یا بات کریں گے یا لکھ کے دے دیں گے تو وہ منظور کر لیا جائے گا. یہ پہلی خبر ہے جس کی باقاعدہ رہبر اعلیٰ کے دفتر سے تردید ہوئی ہے, تو یہ ایک پازیٹیو انڈیکیشن ہے کہ ایک وہ آدمی جس کو پبلکلی ان کے مخالفین انتہا پسند گروہ جو ہیں وہ کیوں امریکہ سے انگیج کر رہے ہیں, ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں ان کی صدارت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. کس کی طرف سے آ رہا ہے؟ رہبر اعلیٰ کے دفتر سے. سو یہ ایک پازیٹیو انڈیکیشن. لیکن جو دوسرا انڈیکیشن ہے جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں, محسن رضائی صاحب والا, یہ تو وہی شخص نہیں جو کہتے تھے کہ امریکہ والے آئیں لینڈ کریں یہاں رکیں. میں جی تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہوگا, میں تو اس دن دیکھ کے بھی اچھا آئے. جو آپ نے ایک ذکر کیا تھا کہ ہم تو ایٹم بم میں ہمیں پھنسے رہے, اصل تو یہ ہے اسٹریٹجک آپ کا ایسٹ. وہ بھی انہی کا دعویٰ تھا, انہی کا دعویٰ تھا. اس کا مطلب ان کو لگانے کا مقصد کیا ہے؟ دوسرا جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کی وجہ سے اب ایرانی پوزیشن اور ہارڈنڈ ہوگی, وہ یہ ہوگی کہ اپنا آج شام کی جو حکومت انہوں نے جو اپنا ٹرائل کر رکھا تھا تو بڑے عرصے بعد نے خیال ہے ہو بشار الاسد بھی تو کچھ کرنا ہے, تو اس کو اس کی عدم موجودگی میں وہ خود ہے جلا وطن ابھی روس میں, اور اس کا خاندان اور جو لوگ بچ بچا گئے اور وہ اچھی زندگی وہاں پہ گزار رہے ہیں مزے کی. درست ہو گئی بات. ان کے لیے وہ سزائے موت اور یہ وہ اس کو بھی وہ جیسے حسینہ واجد کو سنایا گیا تو وہ جا کے بھارت میں پناہ گزین ہے, وہ روس میں ہے. یہ سر اس پیغام اس سزا کو ایران جو ہے کوئی اچھے انداز میں نہیں لے گا. اچھا, اس کا بھی امپیکٹ آئے گا سر, شدید امپیکٹ آئے گا. ایران جو ہے وہ بتدریج, اور یہ اسٹرانگ سگنلز آ رہے ہیں, ٹرمپ جو ہے اس کی اسرائیل کے ساتھ اس وقت جو لڑائی ہے وہ اصل لڑائی یہ ہے جو لوگ نہیں سمجھتے. نہیں, کیا لڑائی ہے؟ ٹرمپ یہ چاہتا ہے کہ اسرائیل جو ہے نا وہ حزب اللہ کے ساتھ معاملات کو چھوڑے, شٹل کر لے. نہیں یار, چھوڑ دے کہ تم forget it. ہم شام سے کہتے ہیں کہ یار آپ بھی مسلمان ملک ہو, آپ اس سے پہلے جو ہے یہاں پر تقریباً 27 سال تک ان لوگوں نے حافظ الاسد کے دنوں میں یہ گئے تھے اور یہ وہاں پہ لبنان کی خانہ جنگی روکنے کے نام پر وہاں پہلے بتا چکے ہیں شامی فوجیں وہاں رہی تھیں لبنان میں. یہ سر 29 سال تک 29 ایئرس 29, اور ویسے بھی جس کو آپ فلسطین کہتے ہیں اور آج اسی میں سے وہ جو اسرائیل نکلا ہوا ہے, اس کا
पुराने जमाने के हवाले से 600 साल तक ये कहा जाता था कि बलाद शाम है, कि एक शाम नाम का बलाद यानी मुल्क है, अगरचे वो ग्रैंड सूबा था उस्मानिया सल्तनत का, उसका फिलिस्तीन हिस्सा है। यानी फिलिस्तीन कभी सूबा नहीं रहा, ठीक है, मुल्क तो बहुत दूर की बात एक सेपरेट आइडेंटिटी नहीं और है। इसराइल भी ज़ाहिर है कि हाँ, नहीं। ठीक है। तो ये मतलब कि ग्रेटर सीरियन वो ये, तो उसमें तो ट्रम्प जो है वो अहमद अल शरा को एम्पावर करना चाहते हैं। अरे बाबा, उसके पीछे उसकी चालाकी ये है कि इजराइल जो है, नेतन्याहू बेवकूफ खामखा हिजबुल्लाह को अपना दुश्मन बना के, यानी कि उनके साथ रह के, तो मुस्लिम दुनिया को ऐसे ऑफेंड करता है बेवकूफ आदमी। और वो कहते हैं कि नहीं जी, मैं तो हम लोग तो अब्राहम अकॉर्ड में नहीं आएंगे वगैरह वगैरह। ठीक है। तो ये करो कि मुसलमानों के अंदर लड़ाई पैदा करो, और शाम को कहो कि तुम बुलाते शाम वाले हो, बशार अल असद, नहीं अहमद अल शरा, यानी अहमद अल अहमद शाह, हाँ। तुम जरा आओ ना, आगे वो दो, ठीक है, तुम अपना लेबनान में गारंटी लो, ठीक है। और बस ठीक है। फिर इसराइल जो है वो नहीं उसमें तो शाम मुदाखलत वाली करेगा। डेवलपमेंट भी ईरान को सर जो है- ये ईरान इसको ये मैसेज देगा कि अब शाम को तैयार किया जा रहा है लेबनान में इसराइल की जगह रिप्लेस करने को। ठीक है, तो वो और एक बैकफुट पे चला जाएगा और एक हार्ड पोजीशन। उसकी वजह से वो कहेगा कि अरे नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। कहानी इतनी आसान है नहीं जितनी न्यूज और रिपोर्ट में लिखी जा तीसरी रही जो है। इम्पोर्टेंट टाइम बात खत्म है हो गया, कि आखिरी, हाँ जल्दी करें, कि इत्तेफाक ऐसा है, हसीन इत्तेफाक होता है कि नकवी साहब के दौरे के ऐन करीब एक बहरी जहाज पर हमला होता है, तेल बरदार जहाज पे, और उसके स्टाफ में बाबुल मंदब में और उसके स्टाफ में 2 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। और हम लोगों ने ये वार्न कर रखा है, फॉरेन ऑफिस की ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि अगर हमारे मैरी अफेयर्स को छेड़ा गया, समुद्री जो हमारी नकलो हरकत है, तो उसका जवाब हम देंगे। अल्लाह का चलें जी, तो, एक ब्रेक। तो ये भी मैसेजिंग हुई है। तो सीरिया, हुर्सीज और क़यादत की तब्दीली ईरान अमेरिका के दरमियान मामला इतने सादा नहीं है जितने रिपोर्ट हो रहे हैं, इसके पीछे बहुत नहीं, लेकिन इसका ये है कि अगर इसमें कामयाब हो गए तो ये यकीनन बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, मोहसिन नकवी को कि क्रेडिट जो एक ब्रेक देना पड़ेगा जी, अगर होते हैं तो व्हाई नॉट। वेलकम बैक। साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हंगामी इजलास हुआ था पेशावर जलसे के बाद, 2 दिन पहले की बात है। उसके बाद बताया गया कि मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज होगा, चीज़ों को ऑन बोर्ड किया जाएगा। तो आज सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ लोग इकट्ठे हुए। फिर रजिस्ट्रार ने जब यकीन दहानी कराई कि आपके चीज़ों को, केसेस को टेकअप किया जाएगा, ये मामलात को सेटल किया जाएगा, वो 2 केसेस का हवाला भी दिया। वो सेक्रेटरी जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सलमान अकरम राजा साहब उन ने, बेचारों को तो अपनी इतना लोग उनके लगते ले रहे हैं। वो एक खातून है गालिबन शंदाना गुलजार साहब, शंदाला गुलजार साहिबा, एक सेनेटर भी हैं, कोई मिशाल यूसुफजई साहब, हाँ, तो वो तो अलग ही सेक्रेटरी जनरल नहीं है पार्टी के। ये है। तो उनको उनके अपने सिटिंग एमएनए और सेनेटर्स वगैरह जो है, वो ये बेचारे लाहौर से हार गए, तो अपना या बकौल तहरीक इंसाफ के हरवा दिए गए। हाँ, दोनों सूरतों में बहरहाल सेक्रेटरी जनरल है, और सेक्रेटरी जनरल आप ही के बनाए हुए हैं भाई, और वरना आपकी हटा पार्टी देता है। नहीं तो मिलके तो फिर उन पर तहरीक अदब एतमाद करें और हटा दें, नया सेक्रेटरी जनरल ले आए। ऐसे तो ना करें। नहीं, बहरहाल और जिस किस्म के इल्जामात हैं वो रकीक इल्जामात हैं, को इतना मुनासिब नहीं है कि एक जमात जो है वो अपने सेक्रेटरी जनरल, और ये 27 सितंबर की माशाल्लाह तैयारी हो रही है। बहरहाल तो ये क्या शोक जाहिर करता है? ये कि दे आर नॉट सो कीन। आपस में देखो ना, कम से कम देखे ना, एहतजाज के लिए तो आज इकट्ठे हुए ना, ये देखो बात जो कॉमन कॉज है उस पे वो जो है 25 से 30 थे टोटल। कितने हैं सेनेटर्स और एमएनए हजरात? नहीं, वो तो आई थिंक 100 तो होने चाहिए। तो चलो कम से कम जो है 60 से 65 लोग तो होने चाहिए थे ना वहाँ पे। 50% तो चलो होती है अटेंडेंस। चलो जी 50 हो जाती। आप कह रहे हैं कि 50 नहीं थे? 50 नहीं थे, ये जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। बात ये है कि यार मैंने तुम्हारे नाम पे वोट लिए, अब मैं शहर में मोतबर उसकी गवाही से हुआ बकौल मुरीद न्याजी के, तो बस ठीक है। फिर नामोतबर उसने किया तो वो तो नामोतबर करने में जब आएगा करेगा ना। हाँ, फिलहाल तो जब तक मोतबरी है तब तक तो चला बरकरार रखो, क्या जरूरत पड़ी। ठीक है, ये है सूरत हाल।
میری دانست میں جو بہت امپورٹنٹ بات جس کا آج میں منگل کے دن انتظار کر آج رہا ویسے تھا، اڈیالہ ڈے بھی ہے. میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کل کے پی کے جو صوبائی وزیر اعلیٰ ہیں سہیل آفریدی صاحب. سہیل آفریدی صاحب، انہوں نے باقاعدہ یہ کہا، غالباً وسیم مدامی کا شو سے ہم نے یہ پک کیا تھا، غالباً مجھے یاد پڑتا ہے کہ جی ہم لکھ کے دینے کو تیار ہیں، اور بہنیں بھی شاید. ہاں یہ رپورٹ بھی ہوا. یہ رپورٹ بھی سیاسی ہوا. بات. اب میں یہ انتظار کر رہا تھا، اور تمہیں میں نے یاد ہوگا کل شو میں کہا تھا، میں نے کہا یار یہ سہیل آفریدی نے نظر بظاہر تو اپنے آپ کو ڈیفیکلٹ سچویشن میں ڈال لیا. آگے اگر بہنیں کل کو کہہ دیں ابھی اگر بہنیں کل کو کہہ دیں گی تو اس بیچارے کا تو سارا وہ کی تک رہا ہے، فارغ لیکن ہو خبریں جائے یہ گا. آ رہی ہیں کہ بہنوں نے کہا ہے کہ ہم کسی کا نام نہیں لیں گے، ہمیں ملاقات کرا دیں. بھیا وہی نا، انہوں نے اس طرح کیٹیگوریکلی کہا بھی نہیں کہ اب علیمہ خان یار ایک لکھ کر دینا تھا ہاں تو آج لکھ کے دے دیتی سپرنٹینڈنٹ جیل کو. کہ ہم سیاسی گفتگو نہیں کریں گے آگے یا کسی وہ ظاہر ہے کہ یہ ڈبلی انشور کرنا چاہ رہے ہوں گے. اور دوسرا ایک ڈائلما ہے کہ بی بی اگر یہی لکھ کے دینا تھا ملاقات کی خاطر تو یہ تو پیشکش آپ کے پاس 6 مہینے بہت پہلے بھی عرصے تھی. سے. ہاں ٹھیک تو آپ نے پھر 6 مہینے لوگوں کو کال دے کر بلواتی نہیں، اور پھر یہ سردیوں کے موسم میں ان پہ پانی بھی پھینکا پھینکوایا جاتا رہا، اور یہ وہ گرفتاریاں وغیرہ ہوتی وغیرہ. رہیں. ہاں. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ ود آل سیڈ اینڈ ڈن وہ ابھی بھی اچھا وہ تنقید بھی کرتی ہیں کہ جی 27 کیا ہے، یہ تو تاریخ مناسب نہیں ہے، ایکسیٹرا ایکسیٹرا. ہیونگ سیڈ دیٹ، وہ یہ کہ اس کا مطلب ہے کہ سہیل آفریدی کو اتنا بھی انہوں نے راندہ درگاہ نہیں کیا ہوا کہ وہ مطلب ان کی بات کو commit بھی کرتے ڈینائی نہیں ہیں. کیا. بابا وہ کمٹ کرتا ہے سہیل آفریدی آن کیمرہ کہ جی وہ لکھ کے دیں گی، اور آج آن کیمرہ وہ یہ نہیں کہتی کہ کس نے کہا اور اس کو یہ اتھارٹی کس نے دی کہ میرے آپ بیان یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ جو میں نے ایک بات کی کہ عمران خان سے ملاقات کرا دی جائے تو سیاسی بات نہیں کریں گے، کسی کا نام نہیں لیں گے. علیمہ خان، یہ خبر فائل ہوئی ہے نا. خبر فائل کرنا وہ بھی جیسے آپ کو میں بتایا نا، ہیڈ لائن کا شوق ہوتا ہے آپ لوگوں کو. اچھا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ 27 ستمبر کے حوالے سے خبر کو ہمارے ہاں انڈرمائن کیا جائے، اتنا چلیں اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے. ٹائم ختم ہو گیا. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.